دوران خطبہ بولنا جائز نہیں ہے، اس لیے پہلے آپ لوگ کام کر لیں اپنا۔ کر دیں، آن کر دیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى۔ ہر قسم کی تعریفات، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام کی جماعت اور بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ بلا مقصد اللہ رب العالمین کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے۔ مقصد میں انسان کا لگنا یہ اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے، اور جو مقصد ہے وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس روئے زمین پر جب تک ایک آدمی زندہ رہے تب تک اللہ رب العالمین کی بندگی میں لگا رہے۔ یہ مقصد ہے جسے دے کر کے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بھیجا ہے، یا جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اس مقصد کو مکمل کرنے کے لیے ہاں کیا، اقرار کیا اور عہد کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اس مقصد کی تکمیل سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا۔ یہ وہ ہیں جو کفار ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے کتاب کو لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ جس نے ہدایت پائی اس کتاب کو پڑھ کے وہ تو ٹھیک ہے، اس کی اپنے نفس کے لیے ہدایت ہے، اور اگر کسی نے گمراہی کی راہ چنی تو اس کا وبال اسی شخص کے اوپر ہے۔ مقصد کے تعلق سے دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک جنہوں نے مقصد کو مکمل کرنے کے لیے اس راستے کو چنا جس راستے کے ذریعے مقصد مکمل ہوتا ہے، اور ایک نے اس راستے کو چننے سے انکار کر دیا۔ ہمارا موضوع ان لوگوں کے تعلق سے نہیں ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اس راستے کو ترک کر دیا جو راستہ ہمارے مقصد کی طرف جاتا تھا، بلکہ ہمارا تعلق اور ہمارے موضوع کا تعلق آج ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بات کو مانا
اور یہ اقرار کیا کہ ہم حق پر عمل کریں گے اور حق کو مانیں گے۔ چنانچہ جو لوگ حق کو مانتے ہیں ان پر، جیسا کہ سورۃ العصر میں ہے، ان پر حق ماننے کے بعد حق کی دعوت دینا بھی واجب ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی یا عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، یقینی طور پہ گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ کون ہے جو ایمان لانے والے ہیں؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنے لیے حاجت روا بنایا؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کیا، ان سے اپنی حاجتوں کی تکمیل چاہی؟ وہ لوگ جو مردوں سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں وہ ایمان والے ہیں؟ ایسا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نہیں آئے تھے، اور نہیں ایسا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ ایمان یعنی ایک اللہ کی عبادت، اور عبادت میں نماز سے لے کر صدقہ، زکوٰۃ، حج، دعا، قربانی، ہر وہ چیز جس کو ہم رضائے الہی کی خاطر کرتے ہیں یا جو ثواب کی خاطر کیا جاتا ہے، آخرت کے حصول کی خاطر کیا جاتا ہے، یہ عبادت ہے۔ تو کیسے کوئی شخص اپنی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا۔ نیک عمل یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی اور پھر یہ کہہ کر ترک کر دیا کہ نہیں، ہم چونکہ فلاں کو ماننے والے ہیں تو ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل یہ ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ان کا قول آ جائے، آپ اپنے سر کو جھکا لیں اور اپنے دل کو یہ منوا لیں کہ یہی ایک بات ہے جو ہمارے لیے آخری ہوگی۔ یہ ہے عمل صالح۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، یعنی ایک دوسرے کو یہ کہا کہ دیکھو یہ نیک کام ہے، اس کو کرو، تم نماز ترک نہ کرو، غلط کام نہ کرو، زنا سے بچو، واجبات کی ادائیگی کرو، فرائض کی ادائیگی مسجد میں آ کر باجماعت کرو۔ یہ ہے تواصوا بالحق، اور یہی ہے جس کو دعوت کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے یا جس کو دعوت کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دعوت دین جس کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا تنہا اس دعوت کو پھیلایا یا پھر آپ کے ساتھ ایک جماعت تھی؟ اس پوری جماعت نے مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانی، مالی، وقتی، ہر طرح کی قربانیاں دے کر کے اس دعوت کو پھیلایا۔ آپ سب جانتے ہیں، میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، ہر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے رسالت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کے لیے لوگوں میں سے صحابہ کرام کی جماعت کو چنا تھا، اور اسی چنندہ جماعت کا یہ کارنامہ تھا کہ جب کہا کہ مکہ چھوڑ دو، حبشہ ہجرت کر جاؤ، چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے، کہا ایک اور ہجرت کرو، ایک اور بار ہجرت کی، کہا اب مکہ مکمل طریقے سے چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تمام صحابہ کرام نے بلا چوں چرا، بغیر کسی سوال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر لبیک کہا۔ کیا یہ ہم کر سکتے تھے؟ اللہ کے دین کی خاطر ہم
حرام کام نہیں ترک کر پاتے ہیں، ہم ایک اپنے وطن کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ یہ بڑا ہی صبر آزما امر ہے، معاملہ ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی زمین چھوڑ دے۔ آسان نہیں ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ اپنی اس برائی کو، ہم سب اپنی اس برائی کو دیکھیں جس برائی کو ہم ترک نہیں کر پا رہے، اور پھر اللہ رب العالمین کو یاد کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کی خاطر اس برائی کو ترک کر دیں۔ دیکھیں کہ کتنا صبر آزما، کتنا مشکل کام ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس امتحان میں پورے اتریں گے، لیکن صحابہ کرام نے نہ صرف یہ کہ اپنا وطن چھوڑا، بلکہ جب اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کی آیت نازل کی تو صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل میں اس طرح سے جلدی کی کہ مدینے میں شراب کے مٹکے بہا دیے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی خاطر چھوڑنا۔ تو ایسی جماعت کو اللہ رب العالمین نے منتخب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا۔ اس کا مطلب کوئی بھی دعوت ایک اچھے عالم جو اپنے علم میں پختہ ہو اور اپنے کام میں بہت ماہر ہو، کام کو وہ ایک مشن سمجھتا ہو، ایک کام سمجھتا ہو، ڈیوٹی نہیں سمجھتا ہو کہ بس 8 گھنٹے ڈیوٹی کی، 10 گھنٹے ڈیوٹی کی، نکل گئے، نہیں، بلکہ باضابطہ یہ سمجھتا ہو کہ یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ایسا شخص ہے تو پھر اس کے بعد ایسے شخص کو افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ شخص کو، عالم کو افراد کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب عالم اور افراد جمع ہوں گے تو اس صورت میں دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے مال کی ضرورت ہوگی۔ میری باتوں کا محور انشاءاللہ یہی 3 چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے لوگوں کا معاملہ علماء کے ساتھ، یا لوگوں کا علماء کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ نے دیکھا، صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنی جانی مالی قربانی دی۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے کہ کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا معاملہ، چھوٹی سے چھوٹی حدیث نہ چھوٹ جائے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم امت تک اسے نہ پہنچا سکیں۔ علم کے سیکھنے پر بڑے حریص تھے۔ کیا آج ہم جو اپنے آپ کو اہل حدیث یا صحابہ کرام کے منہج پہ اور ان کے طریقے پہ چلنے والا بتاتے ہیں، کیا ہمارے اندر علم کو سیکھنے کی وہ تڑپ ہے؟ کیا ہم اپنے اوقات میں سے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں، نہ جانے، چلیے ہم صرف ایک ہفتے کو دیکھتے ہیں، 7 دنوں میں کیا ہم ایک دن 1 گھنٹہ اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کے لیے صرف کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہاں پر اس حدیث سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان الدنیا ملعونہ، سن لو دنیا پوری لعنت زدہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے دور کرنے والی ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہے۔ ملعون ما فیہا، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتی ہیں، الا ذکر اللہ وما والاہ، سوائے اللہ کے ذکر کے اور جن چیزوں کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، والعالم والمتعلم، اور سوائے عالم کے اور جو شخص علم سیکھتا ہے اس کے۔ اب آپ، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں نہ میں کسی پر حکم لگا سکتا ہوں کہ اس کا یہ حکم ہے، لیکن وہ اپنے آپ پر حکم لگائے کہ اگر اس کے پاس ایک ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹہ
دین کا علم سیکھنے کا وقت نہیں ہے، علماء کی مجالس میں حاضر ہونے کا وقت نہیں ہے، تو کیا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہے؟ اور کیا ایسی صورت میں اور ایسی حالت میں اس زندگی میں، اس دنیا میں جینا ہمارے لیے وبال جان نہیں ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی شخص کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے باہر نکال دے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ملتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، جتنا بھی خیر ملتا ہے اللہ کی رحمت کے سبب، جتنے بھی شر سے ہماری حفاظت ہوتی ہے اللہ رحم کرتا ہے تب ہوتی ہے۔ اگر آج اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنی شفقت ہم سے ہٹا لے تو کیا یہ جو ایک سانس ہے جو آ رہی ہے اور جا رہی ہے، جس کو لینے کے لیے چند سیکنڈ کے لیے ہم لاکھوں خرچ کریں گے، اگر یہ نہ آئے تو کیا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم یہ سانس لے سکتے ہیں؟ اور یہ علم کے نہ سیکھنے، علماء کی مجالس میں حاضر نہ ہونے کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہو۔ چنانچہ بعض صحابہ کا قول ہے، سلف کا قول ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو یا تو عالم بنو یا علم کے سیکھنے والے طالب علم بنو، یا علم کو سننے والے بنو، اور چوتھے نہ ہو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا گھرانہ خراب ہو رہا ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، کہاں سے آئے گا؟ دن رات تو اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اور دن رات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لیے پھر رہے ہیں، تو کیسے سکون آئے گا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ طلب علم کے تعلق سے ایک بات تھی، لیکن اگر کوئی شخص آتا ہے علم حاصل کرنے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ صرف خوفی خوف پیدا ہو جائے، تھوڑی سی رغبت بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں جنت کا تذکرہ کیا جہنم کا تذکرہ کیا، اور جہاں جہنم کا تذکرہ کیا جنت کا تذکرہ کیا، تاکہ شوق بھی جاگے۔ اگر کوئی شخص علم سیکھنے کے لیے آتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی طلب علم کی راہ میں چلتا ہے، علم تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس چلنے کی وجہ سے اور اس نکلنے کی وجہ سے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں جنت کا راستہ کہاں سے ہو کر کے گزرتا ہے؟ اس دنیا سے ہو کر، اس دنیا سے جہاں ہمیں جینے کے لیے کھانے پینے اور مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی آسان کرے گا علم کی راہ پر چلنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور میں محنت کر کے لکڑیاں کاٹ کر کے اتنی محنت کرتا ہوں اور کماتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، اللہ رب العالمین شاید تمہیں اسی کی وجہ سے رزق دے رہا ہوگا۔ تو علم کی راہ پر چلنا جنت کے راستے کے آسان ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی اس دنیا میں جینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں نا کتنی مشکلات ہیں، لیکن آخر طالب علم یا علماء مطمئن کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ علم کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے جینا آسان کر دیتا ہے، یہ علم کی برکت ہے۔ اس کے بعد قبر میں جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین علم کی وجہ سے سوالات کے جوابات آسان کر دے گا۔
اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے معاملات ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اعمال وزن کیے جائیں گے، اور ایک چیز جس کو ہم پل کہتے ہیں، جس کو عام لوگ پل صراط کہتے ہیں، اس پر چلنے کا معاملہ ہوگا، اور کوئی بھی اس پر اپنی کوشش سے نہیں چلے گا، اپنے عمل کے سبب چلے گا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا عمل کم ہوگا تو گر جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن یہ علم اور علم کی راہ پر چلنا جنت کے راستے کو آسان کرے گا، یعنی پل پر بھی چلنے کو آسان کر دے گا۔ تو جس علم کا اتنا عظیم فائدہ ہے، ایسی علمی مجالس سے دوری کیوں ہے؟ اب اس کا نقصان کیا ہوا علمی مجالس سے دوری کا؟ ہمارے اندر علماء کی، ہمارے دین کی اور ہمارے منہج کی محبت کم ہو گئی، کیونکہ ہم دنیا میں الجھ گئے، اور جو شخص دنیا میں الجھے گا اس شخص کے اندر سے دین اور دین کی محبت کم ہوگی۔ تو دنیا میں الجھ گئے تو علماء سے، علم سے محبت کم ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ لوگ، اب تو موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے نا، تو موبائل کھولا، کسی بھی شخص کو جس کو دیکھا کہ ٹوپی لگا کر کے، امامہ لگا کر کے گفتگو کر رہا ہے، اس کی گفتگو سن لی، اور اگر بات کرنے میں ماہر ہے تو کہا اچھا یہ تو بہت بڑا عالم لگ رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ وہ شخص جس کو ابھی اس نے سنا ہے وہ گمراہ ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دیتا ہے، لیکن شوق سے سن رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آج تک اپنے عالموں کے درس میں شرکت کیا ہی نہیں، تو اسے کیسے معلوم کہ کون بدعتی ہے جس کو نہیں سننا ہے اور کون درست ہے جس کو سننا ہے؟ یہاں سے گمراہی کے راستے پر چل پڑا۔ ابو مسلم الخولانی کہتے ہیں کہ علماء کی مثال اس زمین میں ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی مثال ہے۔ اگر ستارے غائب ہو گئے تو کیا راستہ چلنے والا ہدایت پا سکتا ہے؟ آپ کسی صحرا میں جائیں جہاں لائٹیں نہیں ہوتی ہیں، سڑکیں نہیں بنی ہوتی ہیں، وہاں لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ پاتے ہیں۔ اگر ستارے بجھ جائیں، غائب ہو جائیں تو کیسے راستہ پائیں گے؟ اور اگر علماء غائب ہو جائیں یا علماء سے آپ اپنے آپ کو دور کر لے تو پھر کیسے آپ ہدایت پائیں گے؟ اور پھر کیا گمراہی ہمارے مقدر میں نہیں ہوگی؟ تو گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ شخص جو پہلے اپنے دوستوں میں اہل حدیث کی دعوت کا، منہج اہل حدیث کو پھیلانے کا کام کرتا تھا، اہل حدیث کے صحیح عقائد پر دلائل دیا کرتا تھا اور غیروں کے اچھے اچھے علماء کو خاموش کر دیا کرتا تھا، آج وہ کسی عام سے شخص کی دلیل بلکہ عقلی بات سن کر کے گمراہ ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس شخص نے اپنے آپ کو علم سے دور کیا۔ علم سے دور ہونے کی وجہ سے خود گمراہ ہوا، اور اس کے ذریعے جتنے لوگ ہدایت پا سکتے تھے وہ سب ہدایت کے راستے سے دور رہ گئے۔ یہ ایک نقصان ہے۔ دوسرا نقصان کہ یہی ہدایت ہم اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں۔ آج اگر میں اتنے لوگوں میں پوچھوں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید 10% ہوں گے جنہیں معلوم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے۔ 10% ہوں گے جنہیں یہ معلوم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کو باقی رکھنے کے لیے وہ کون سے 7 امور ہیں جن سے بچنا اور جن پہ پختہ رہنا واجب ہے۔ معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ سنتے ہوں گے، بہت سارے لوگ لطیفہ سناتے ہیں
اور لطیفے میں دین کو داخل کر دیتے ہیں. یہ دین کا مذاق اڑانا ہوا. استہزاء بالدین لا الہ الا اللہ کو ختم کر دیتا ہے, باطل کر دیتا ہے. انسان دین کے دائرے سے نکل جاتا ہے. کس کو معلوم ہے یہ بات؟ اور اگر نہیں معلوم ہے تو کیوں نہیں معلوم ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ علماء نے بیان نہیں کیا. الحمدللہ علماء نے, آج بھی علماء بیان کرتے ہیں, لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہم علماء کی مجالس میں حاضر ہونے کو اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں. تو وہ علم جس کے ذریعے ہم دوسروں تک یہ دعوت پہنچا سکتے تھے, وہ علم ہم نے حاصل نہیں کیا. وہ علم جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے تھے, وہ علم ہم نے حاصل نہیں کیا. اب دیکھیں کس طرح سے ہماری دعوت کا نقصان ہو رہا ہے. تیسری چیز, محلے میں اور اپنے علاقے میں مکتب بند کر دینا یا مکتب کی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دلوانا. آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے. اگر آپ اس کو چھوٹی بات سمجھیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو نرسری میں ایڈمیشن نہیں کروائیں, پہلی دوسری میں ایڈمیشن نہیں کروائیں. انہیں گھر میں ایک انگلش کا ٹیچر بلا کر کے جو سبجیکٹ آپ پڑھوانا چاہتے ہیں صرف پڑھواتے رہیں. بلکہ سب کیوں, انگلش کی کوئی ایک کتاب اس کو حفظ کروا دیں بس. کیا آپ اس کو کافی سمجھیں گے اپنے بچے کے لیے؟ آج ہم نے دین کے ساتھ یہی سلوک کیا. پہلے زمانے میں جب ہم لوگ اپنے بچپن میں پڑھتے تھے تو مکتب کی تعلیم ہوتی تھی, جہاں صبح اور شام 2 وقت پڑھایا جاتا تھا. وہاں قرآن, عقیدہ, دینی امور, مسائل, نماز کا طریقہ اور بھی بہت سارے امور سکھائے جاتے تھے. لیکن آج آپ بتائیں کہ کتنے ایسے محلے ہیں ہمارے جن میں مکتبات چلتے ہیں, اور ہم کیا اپنے بچوں کو ایسے مکتب میں داخل کرواتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں صرف حافظ صاحب کو بلا کر کے قرآن پڑھوا لیتے ہیں اور عقیدے کے معاملے میں نادان ہیں, جاہل ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی نوجوانی کی عمر کو پہنچے تھے, قریب تھے, تو ہم نے پہلے ایمان سیکھا, پہلے ایمان اور عقیدہ سیکھا, اس کے بعد قرآن سیکھا. تو جب ہم نے پہلے عقیدہ سیکھا پھر قرآن سیکھا تو اس کے سبب ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. ہم اپنے بچوں کو مخاطب کر رہے ہیں. کتنے بچے ہیں جن کو عقیدے کے بارے میں معلوم ہے؟ اور یہ کوتاہی بچوں کی نہیں ہے, یہ کوتاہی ہماری ہے. اب جب یہی بچے بڑے ہوں گے تو یہ دین سے نابلد ہوں گے, منہج صحابہ اور اہل حدیث کے منہج سے ناواقف ہوں گے. تو کیا ہم نے وہ دعوت جو ہمیں ملی تھی ہم نے اس کو اپنے بچوں تک پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی؟ پھر کہتے ہیں کہ علماء دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں اور ہماری دعوت کمزور ہو گئی. یہ سبب ہے. اچھا, اب آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ سبب صرف عوام کی جانب سے ہے. نہیں, سبب جہاں عوام کی جانب سے ہے وہاں بعض علماء کی جانب سے بھی ہے, کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری ڈیوٹی اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا دے اور بیٹھ جائے. نہیں, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے, ان کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھتے تھے, اپنے مسائل لاتے تھے, پوچھتے تھے, آپ ان کے جوابات دیتے تھے. آج کتنے عالم ایسا کرتے ہیں؟ آج لوگ پریشان حال گھوم رہے ہیں. کسی کے ساتھ صحت کی پریشانی ہے, کسی کے ساتھ مال کی پریشانی ہے, کسی کے ساتھ گھریلو پریشانی ہے. کتنے علماء ہیں جو بیٹھ کر کے وقت دیتے ہیں کہ آؤ ہم تمہاری پریشانی سن کر کے اور جو ہم سے ہو سکتا ہے حل کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو شاید
کچھ لوگ ہم سے جڑ کر کے آتے اور ہمارے پاس آ کر کے بیٹھتے. یہاں بھی کوتاہی ہے. یہ بھی ہماری دعوت کے کمزور ہونے میں ایک سبب ہے. باتیں بہت ہیں لیکن چند ایک اسباب اور 5 منٹ 4 منٹ ہمارے پاس باقی ہے. ہماری دعوت کے کمزور ہونے کا ایک اہم سبب دنیا کے پیچھے دیوانوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگنا. کیونکہ جو شخص دنیا کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگے گا ایسا شخص نہ دین کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا نہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی پرواہ کرے گا. آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے صبح شام دنیا کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے ان سے اگر کہیں کہ آئے نماز میں کیوں نہیں آتے ہیں تو کہیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آپ کو فجر میں نہیں دیکھا, ظہر میں نہیں دیکھا, کہتے ہیں ہمارے دکان سے چھٹی نہیں ملتی ہے. کام الٹا کر دیا. واجب یہ تھا کہ پہلے اللہ کی عبادت کریں اور یہاں سے چھٹی لے کر کے دنیا کا کام کریں. لیکن کیسے شیطان نے ہمارے ساتھ کھلواڑ کر کے معاملے کو الٹا کر دیا تو ہم نے کہا نہیں, اصل دنیا ہے, اگر وہاں سے چھٹی ملے گی تب آئیں گے اللہ کے یہاں. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر. اذان ہوتی ہے تو کیا اذان ہوتی ہے شروع میں؟ اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے دکان کو نماز پر ترجیح دی ہے ان کے نزدیک اللہ کہاں بڑا ہے؟ ان کے نزدیک ان کی دنیا بڑی ہے, ان کے نزدیک ان کی تجارت زیادہ بڑی ہے. اگر اللہ ان کے نزدیک بڑا ہوتا تو وہ دکان چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آتے. دیکھیے کس طرح سے علم کا نہ ہونا ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے سے کتنا دور کیا ہوا ہے. اب جب ہم دنیا میں مشغول ہو گئے تو دین کا جذبہ ختم ہو گیا. اور پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین کی راہ میں خرچ کرو تو دل میں درد ہونے لگتا ہے. دین کی راہ میں کیسے خرچ کر دیں گے؟ ہمارے پاس اگر 100 روپیہ ہے, 5 روپیہ خرچ کر دیا تو پیسہ کم ہو جائے گا. اگر دین کی محبت ہوتی, علم ہوتا تو ہم یہ جانتے کہ کبھی بھی صدقہ نے کسی مال کو کم نہیں کیا بلکہ بڑھایا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے کے لیے بتایا تھا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان, لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے دل اجمیوں, اجمی کا مطلب وہ لوگ جو غیر عرب ہیں اس زمانے میں, کہا کہ اجمیوں کی دل کی طرح ہوں گے. پوچھا گیا یہ اجمیوں کا دل کیسا ہوتا ہے؟ کہا ان کے دل میں حب الدنیا, دنیا کی محبت ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین جو بھی انہیں مال دیتا ہے وہ سب اپنی دنیا کمانے اور دنیا بنانے میں لگا دیتے ہیں. اور اگر کہا جاتا ہے صدقہ دو تو وہ صدقہ کو اپنے لیے ٹیکس سمجھتے ہیں, اپنے لیے جرمانہ سمجھتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں دین کے نام پر اگر کہا جائے کہ ہم درس کروانا چاہتے ہیں, علماء کو بلانا چاہتے ہیں, آئیے پیسے جمع کر کے علماء کو بلائیں, تو لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے ان کی پوری دنیا مانگ دی گئی ہے. آپ علم کے ذریعے دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں, دین نہیں پھیلا رہے ہیں. آپ اپنے وقت کے ذریعے دین نہیں پھیلا رہے ہیں, کم از کم مال کے ذریعے تو دین پھیلائیں. دنیا کی محبت میں ہم ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ اعوذ باللہ ہم نے ہر چیز صرف اور صرف دنیا کا حصول سمجھ رکھا ہے.
باتیں اور ہیں، انشاءاللہ کبھی آپ پھر بعض لوگوں سے سنیں گے یا علماء سے سنیں گے کہ دعوت کے کمزور ہونے میں شہوات کا فتنہ بھی ہے، اسی طرح سے ایک چیز اور ہے، وہ ہے ہماری آپسی رنجش اختلافات۔ اب دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم جب 4 بھائی آپس میں ایک جگہ ہیں، ہم چاروں کے درمیان ضروری نہیں ہے کہ ایک اتفاق رائے ہو، اختلاف ہوگا، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، ہو سکتا ہے جیسے 4 بھائیوں میں ہوتا ہے گھر الگ الگ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب مل کر کم از کم ایک دن ایسا خاص کریں کہ سب ایک جگہ جمع ہو کر کے اپنے بڑے علماء کو بلائیں اور اس دن اپنی دنیا پر تالا لگا کر کے اپنی آخرت کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ یہ ہم پر واجب ہے۔ ہماری رنجشیں ایک طرف ہیں، آپسی لڑائیاں ایک طرف ہیں، کون درست ہے کون غلط ہے اس سے ہمیں مقصود نہیں ہے، نہیں اس کا فیصلہ میں یا آپ کریں گے، لیکن ہماری دعوت آگے بڑھنی چاہیے، یہ ہم سب کا مشن ہونا چاہیے، اور اس دعوت میں کوئی بھی شخص اگر رکاوٹ بنے گا یا بنتا ہے تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اگر میں اس دعوت کے لیے مخلص نہیں رہوں گا یا اس دعوت میں رکاوٹ بنوں گا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے پوچھے گا، اور اللہ رب العالمین مجھے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے عذاب دے۔ اس بات کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں، آگے بڑھائیں، پیچھے نہ ہٹائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خیر کی توفیق دے، بھلائی کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔